بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی خیر و عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالی کی رضامندی اور اس کے شکر کے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ کلاس کا آغاز دعا سے کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، مجھے امید ہے آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ الحمدللہ، ہم دیکھ رہے تھے ٹاپک کہ جو لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں، یعنی قرآن سے اعراض کے نقصانات دیکھ رہے تھے نا، اور اس میں ہم نے سب سے بڑا نقصان دیکھا تھا کہ جو کوئی شخص قرآن مجید سے اعراض کرتا ہے تو پھر یہ چیز اس کے لیے گمراہی کا باعث بن جاتی ہے، اور اس کی دلیل بھی ہم نے دیکھی تھی سورہ الاعراف کی آیت نا۔ ساتھ ہی ہم نے دیکھا تھا دوسرا جو نقصان ہوتا ہے جب کوئی انسان قرآن سے ٹرن اوے ہوتا ہے تو اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور اس کی بھی ہم نے دلیل دیکھی تھی سورہ طٰہٰ کی آیت۔ ہم ساتھ ساتھ پھر ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھا تھا کہ تیسرا جو نقصان ہوتا ہے کہ گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہے نا، اور اس کے بارے میں ہم نے حدیث دیکھی تھی الحمدللہ، جو کہ سنن دارمی کی حدیث تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کس انداز سے جب جسے کہا جائے مطلب قرآن سے جو لوگ اعراض کرتے ہیں تو کیسے شیطان جو ہے نا جسے کہا جائے مسلط ہو جاتا ہے، یعنی بیسیکلی شیطان اور برے ساتھی اس کا جسے کہا جائے لائک اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، یعنی اس کے ویل وشر بن جاتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے جب آپ کو لگے کہ آپ کی دوستی برے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے جو آپ کو نیکی سے زیادہ دنیا کی چیزوں میں انوالو کرتے ہیں، تو ایک دفعہ دیکھیے نا، اور خاص کر دیکھیے شیطان کا تو واری یہی ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے دنیاوی کام میں ہمیں اتنا مصروف کرتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے وقت نکالنے کا موقع نہیں ملتا۔ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں دیکھیے اللہ تعالیٰ کو وہ کام زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہو قلہ، مگر یہ کہ اس میں کنسسٹنسی ہو، استقامت ہو، دوام ہو۔
تو وہ کام اس میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ آپ دیکھیے الحمدللہ کچھ لوگ کورسز کرتے ہیں، جسے کہا جا پھر مطلب 1 سال کیا چھوڑ دیا، تو بس اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دوام مانگیے، تھوڑا کیجیے اللہ ہو، بٹ اس کے اندر دوام ضروری ہے، تو وہ پھر جا کے جسے کہا جائے شیطان اور برے ساتھی پھر آپ پر مسلط نہیں ہوتے، آپ کے ساتھی نہیں بنتے نا۔ تو انشاءاللہ آیت کو دیکھتے ہیں، سورہ الزخرف آیت نمبر 36 سے 39۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين وبئس القرين وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور بے شک وہ ضرور انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ دیکھیے کتنی لا علمی ہے نا، کتنی جہالت ہے کہ انسان جسے کہا جائے مطلب ایسے لوگ جو اس کے برے ساتھی شیطان مسلط ہو جائے اور اس پر اپنے آپ کو وہ یہ سمجھے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا اے کاش میرے درمیان اور تیرے درمیان 2 مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، بس وہ برا ساتھی ہے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فبئس القرین، اس کا کہنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ آج ہی اپنے قرین کو دیکھیں، اپنے ساتھیوں کو دیکھیں، کون سے ایسے برے ساتھی ہیں جو آپ کو دنیا میں اتنا انوالو کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے لیے، اس کی عبادت کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو کل تو انسان کتنا ریگریٹ کرے گا، کاش کاش کاش، یا لیتا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے لیتا کل کہنے کا، ٹھیک ہے نا۔ آج اگر انسان کو ریگریٹ ہو جائے اور انسان اس ریگریٹ سے باہر آنے کے لیے وہ کام کر لے جو اس کو کامیابی کی طرف لاتا ہے، جو انسان کو نقصانات سے بچاتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید ہے۔ لیکن اگر آج ہی یہ اس طرح کے برے ساتھی آپ پر مسلط، ہم میں سے کسی کے اوپر بھی مسلط ہو جائے، چاہے وہ شیطان ہو چاہے وہ شیطان نما انسان ہو، اسی لیے کہے گا کاش اے کاش میرے درمیان اور تیرے درمیان 2 مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، پس وہ برا ساتھی ہے، اور آج یہ بات تمہیں ہرگز نفع نہ دے گی جبکہ تم نے ظلم کیا، بے شک تم سب عذاب میں مشترک ہو۔ آج اگر آپ اتنا وہاں جا کے ریگریٹ بھی کوئی کرے تو یہ بات اس کو فائدہ دے گی نہیں، دنیا میں تو فائدہ دے گی اگر آپ کے اندر آپ کا ضمیر زندہ ہے، آپ کا اپنا سیلف، آپ کی روح زندہ ہے، تو آپ کو الارم بجتا ہے جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک جسے کہا جائے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ سم تھنگ از رانگ۔ تو ایسے موقع پر انسان پھر ایسی لوگوں کو کم اپنا ساتھی بناتا ہے کہ واقعی جو آپ کو مختلف انداز سے گناہ کے کاموں کی طرف مائل کرتے ہیں نا، تو کل جو ہم ظلم کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے سب کل عذاب میں مشترک ہے، سب ایک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بات ہے کہ تم نے بات کیوں مانی، شیطان تو ہے ہی اسی لیے کہ مسلسل ہم کو مس گائیڈ کرے، اور ساتھ اس شیطان نما دوست جو کہ ہمیں مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں نا۔ تو بڑا خوبصورت سا ریمائنڈر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس آیت کے ذریعے سے دے دیا، بہترین آیت ہے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے، اللہم آمین۔ انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے اپنی جسے کہا جائے ریسیٹیشن کی طرف۔ ہم نے آیات کو دیکھ لیا، آج جو آیات دیکھیں گے سورہ البروج آیت نمبر 10 to 13، چھوٹی سی آیات ہیں اس، کیونکہ پھر نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ سورۃ البروج ختم ہو جائے گی، تو جو بہنیں حفظ کر رہی ہیں تو تھوڑا سا اپنے حفظ کی تیاری کو اور اسٹرانگ کریں انشاءاللہ۔ اب آپ کو نا میں اناؤنس کروں گی کہ ہم انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے ٹیسٹ لیں گے، اور پھر پورا جب ہاف ہو جائے گا تو پھر ہم دوبارہ ٹیسٹ لیں گے تاکہ آپ کا اچھا پکا ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ میں سے کوئی ایسا تو نہیں جو ٹیسٹ سے گھبرا رہا ہے، اور جو نہیں دینا چاہتا دیٹس اوکے، آپ اپنی تجوید کو کر لیجئے، جو فائدہ لینا چاہتا ہے وہ لے لیں انشاءاللہ۔ وہی بات ہے نا کہ مطلب ہر ایک کا الگ ہوتا ہے نا، کہ ہر ایک کی مصروفیت کام کاج جو بھی انشاءاللہ۔ چلیے آپ سب ریڈی انشاءاللہ؟ سورہ البروج آیت نمبر 10 to 13 آپ سب ریڈی ہیں؟
چلیے آپ سب نے کھول لیا مصحف، پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ چلیے ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، آیت نمبر انشاءاللہ آیت نمبر 9 تک کر لی تھی، 10 سے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے فتنوا آزمائش میں ڈالا، المؤمنین مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو۔ یہ دیکھیے کون سی جمع ہے، جمع سالم ہے نا، مؤمنین، اور جمع مؤنث سالم ہے اور مذکر سالم ہے، اور مومن عورتوں کو۔ ثم پھر لم نہ یتوب انہوں نے توبہ کی، فلاحم تو ان کے لیے عذاب ہے، جہنم جہنم کا، ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے الحریق جلنے کا۔ ان بے شک الذین وہ جو آمنوا ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کے صالحات نے، لہم ان کے لیے جنات باغات تجری بہتی ہیں، من تحتها ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، ذالک الفوز الکبیر اور کیا یہ کامیابی ہے، الکبیر بہت بڑی بہت بڑی۔ ان بے شک بطشا پکڑ، ربی کا آپ کے رب کے، لشدید البتہ بہت شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ فعیل کے وزن پر شدید لا کے کہہ سکتے تھے بہت شدید، لیکن لام اگین تاکید کا لگا دیا، دو تاکیدیں جمع، مطلب ایک ایگزیجریشن بھی ہو گئی یعنی اس کے اندر، اور تاکید بھی جمع ہو گئی، بہت زیادہ شدید، البتہ بہت شدید ہے۔ انہو بے شک وہ ہوا وہی، یبدیو پہلی بار پیدا کرتا ہے، بدا سے، ویعید اور وہی لوٹائے گا۔ چلیے سب ریڈی انشاءاللہ ریسیٹیشن کے لیے؟ چلیے 1 ٹائپ کرے ٹیکسٹ میں، کتنے لوگ، میں دیکھتی ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ریڈی ہیں۔ شاباش، ٹھیک ہے، ٹائپ کیجیے، شاباش، الحمدللہ۔ سب نے مصحف کو، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، انشاءاللہ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ چلیے انشاءاللہ آیت نمبر 10 سے آنورڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير، ذلك الفوز الكبير، إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، إنه هو يبدئ ويعيد،
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारी रेसिटेशन कंप्लीट हुई इंशाल्लाह। थोड़ी सी आयत, 2 आयतें थोड़ी सी लंबी थी, बाकी की 2-2 छोटी-छोटी सी आयत हैं, इंशाल्लाह अब उसको कर लेंगे। अल्लाह ताला आसानी करे। थोड़ी सी इंशाल्लाह इसकी तजवीद को देख लेते हैं। इन्नल्लज़ीना, मेक श्योर इन ये जो नेज़ल साउंड है ना, ये जो इस पे गुन्ना भी आपको 2 काउंट होल्ड करना है और पूरा इसको नेज़ल कैविटी में जाके इसको होल्ड करना है, लेके जाना है आवाज़ को और फिर इसको होल्ड करना है फॉर 2 काउंट। ये साउंड आए, ठीक है, वाइब्रेशन ये साउंड जस्ट था ना, आप इन योर नोज। इन्नल्लज़ी, जी को आपने 2 काउंट करना है, ये जाल है, ठीक है, तो जा का साउंड, अल्लज़ीना, जीना नहीं, ठीक है, इन्नल्लज़ीना, ठीक है, जी को 2 काउंट ना, आपका पूरी हरकत कंप्लीट कीजिएगा। फतनुल मुमिनीना, ठीक है, लाम पे बाउंस नहीं कीजिएगा, फतनुल, नुल नहीं, फतनुल मुमिनीना, ठीक है, यानी उसमें तवस्सुत तो है लेकिन उसके अंदर टाइम दीजिए, लेकिन इतना नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम हो या इतना कम हो कि बाउंस हो जाए। मुमिनीना, यहाँ पे भी देखिए आपकी जो हमजा पे जब भी सुकून होता है आप उसको जड़ देते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप देखिए वल मुमिनाती, सेम इसी तरह आप देखिए इसको भी कि मुमिना, ना को आपने 2 काउंट पढ़ना है हमजा पे झटके के साथ। सुम्मा, सुम्मा भी देखिए सा है, ऐसा, ऐसी, ऐसू, ठीक है, सीन नहीं है, सा और सीन में फर्क है, ऐसा, ऐसा, दोनों में डिफरेंट है ना। तो सुम्मा, नॉट द सुम्मा, तो सा पे आपने इसका मखरज को करेक्ट करना है, आपके टप ऑफ द टंग आपके सामने के जो 2 दांत हैं उनके एजेस के साथ लगेगी और अब मीम पे आपने इसको गुन्ना करना है और मीम पे आपने इंशाल्लाह गुन्ना भी करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मोस्ट कंप्लीट गुन्ना है, अकमल गुन्ना है। लम, लम पे भी आपका गुन्ना है, कौन सा गुन्ना है, नाकिस गुन्ना, ठीक है, तो आपने पूरा लम भी अदा करना है, ठीक है, लम को भी साथ साथ कहना है। ये तू, मुराद है कि पूरा गुन्ने को टाइम देना है, ये नहीं कि लम या तू भी नहीं, लम या तू बू, ठीक है, तू और बू यहाँ पे दोनों आप अगर रोकते भी हैं बू पे तो भी 2 काउंट, और अगर आप कंटिन्यू भी करते हैं तो दोनों दोनों सूरत में आपको 2 काउंट पढ़ना है, ठीक है, तू बू, तो दोनों की काउंटिंग 2 होनी चाहिए। फलहुम, यहाँ पे भी मीम पे देखिए, यहाँ पे भी नाकस गुन्ना है, अज़ाबु, आइन है, अज़ा, जा को 2 काउंट, अलिफ मतिया, सॉरी, अज़ाबु जहन्नम, जहन्नम, ठीक है, जीम का मखरज आपको पता ही है, मिडल ऑफ द टंग आपके ऊपर के हार्ड पैलेट से लगेगी और जीम के लिए आप कोशिश कीजिएगा कि मिडल पार्ट का वो हिस्सा लीजिए जो कि आपके माउथ के पास है, ठीक है, जहन्नम, ठीक है, नून पे आपने गुन्ना करना है। वलहुम, वलहुम, नाकस गुन्ना, अज़ाबुल हरीक, ठीक है, हाँ, हरीक, फिर आपने कलकला वाज़े करना है, ठीक है, 2 4 6 हमने इसको 4 रखा था, हम उसी के साथ चलेंगे। इसके बाद देखिए इन लजीना बता चुकी हूँ मैं, आमनु ये आपकी मद्दुल बदल है और नू मद जिसे कहा जाए मद्दुल जिसे कहा जाए मतलब वाव मदिया है जो कि मद्दुल असली है, ठीक है, नेचुरल मद है। आमनु, ठीक है, आमनु, दोनों को देखिएगा, आ और नू को 2 काउंट। वअमीलु सॉलिहाती, अमीलु सॉ, सॉ, ठीक है, सॉ पे विस्लिंग की साउंड भी है और साथ में हैवीनेस भी है, सॉलिहाती, हाँ, हम्स भी होगा और साथ 2 काउंट स्ट्रेच भी करेंगे, ठीक है। लहुम, मीम पे नाकस गुन्ना, जन्नातुम, जन्नातुम ना, नून पे आपने 2 काउंट होल्ड भी करना है और आपको स्ट्रेच भी 2 काउंट करना है, ठीक है, मोस्ट कंप्लीट गुन्ना है, अकमल गुन्ना है, तुम तजरी, ठीक है, यहाँ पे देखिए इख्फा होगा, लाइट इख्फा होगा क्योंकि आपके पास तनवीन के बाद ता आ रहा है तो आपकी टिप ऑफ द टंग आपकी जिसे कहा जाए जब जो ता के मखरज के पास रहेगी। तजरी, जीम पे देखे कलकला करेंगे और री को आपने 2 काउंट पढ़ना है। मिन तहतिहल अनहार,
ٹھیک ہے. اگر آپ روکیں گے انہار، اور اگر آپ کنٹینیو کرتے تو انہارو. ٹھیک ہے، اس کو دیکھے گا تجری یعنی قلقلہ کر کے 2 کاؤنٹ یا مدیہ میں لائٹ رکھے گا اکفا تحتی حل. تو میک شور کیجیے گا ہا کو واضح کیجیے گا ہمس کے ساتھ تحتی حل انہارو. لام پہ باؤنس نہیں کیجیے گا. ان پہ جو آپ کا ناقص غنہ ہے اہا کو 2 کاؤنٹ. ٹھیک ہے، یہ مد القوبی نیچرل مد ہے یہ بھی. پھر روح پہ آپ کی دمہ پہ آپ کی جو لپ کا سرکل ہے بالکل راؤنڈ ہو جائے. ذالکا، ذالکا پہ دال پہ 2 کاؤنٹ. ذالک الفوز فاؤ او بو فاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ فاؤ اس کو بھی آپ نے 2 پڑھنا ہے. فوز الکبیر، را کو آپ نے جب اسٹاپ کریں گے تو لائٹ رکھے. کبیر ایسے نہیں، را کو آپ نے ہیوی نہیں کرنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ان جو ہے جسے کہا جائے اگین موسٹ کمپلیٹ کرنا ہولڈ فار 2 کاؤنٹ. باپوشا، باپ قلقلہ ہے، باؤنس ہوگی آواز اینڈ تو ہیوینس بھی ہوگی. باپوشا شا. ٹھیک ہے، اش یہ والا ساؤنڈ. باپوشا ربی کا، ربی کا را ہیوی ہوگا. باپے آپ کو پتہ ہے کہ شدہ ہے تو ربی کا نہیں ربی کا. ٹھیک ہے، پتہ چلے کہ آپ اس کو باپے شدہ والا لیٹر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لشدید، لشدید. جب آپ اس کو روکیں گے 2 4 6 مد العارت للسکون. انہو، آپ نے انہ کو دیکھ لیا موسٹ کمپلیٹ غنہ جسے کہا جائے اکمل غنہ، لیکن ساتھ ساتھ دیکھیے ہو ضمیر آ گئی نا، تو یہ آپ کو مد الصلۃ الصغریٰ اس کو آپ نے انشاءاللہ 2 کاؤنٹ ہولڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسٹریچ کرنا ہے. انہو، انہو ہوا، ہوا یبدیئو، یبدیئو. ہر ایک کو حرکت دیجئے، اس کا حق دیجئے. یوب بال پہ با پہ قلقلہ، دی دال کی کسرہ شارپ ہونی چاہیے. یبدیئو ویعید، ویعید. ٹھیک ہے، یہاں پہ دمہ ہے اس کو واضح کیجیے گا. اور جب آپ اس کو روکیں گے 2 4 6 کر کے یعنی آپ 4 کر کے روک لیں انشاءاللہ مد العارت السکون. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. چلیے انشاءاللہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک آپ نے انشاءاللہ زیادہ آیاتیں نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہمارا 14 سے لے کر انشاءاللہ 20 آیات تک ہو جائے گا اور یہ کمپلیٹ ہو جائے گی سورہ. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ ریڈی. ہم انشاءاللہ موو آن ہو جاتے ہیں اپنی عربی گرامر کی طرف. لاسٹ کلاس میں ہم دیکھ رہے تھے نہیں آپ لوگوں کو میری، ہاں جی جی میں نے آپ سے جی میں نے یہ کہا کہ لاسٹ کلاس میں جو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم نے جملہ اسمیہ نامنل سینٹنسز کو دیکھا تھا اور اس میں ہم نے اس کی مختلف کنڈیشنز دیکھی تھی. آپ کو یاد آ رہا ہے نا نامنل سینٹنسز کیا ہوتے ہیں؟ سینٹنسز جو مرکب تام ہوتا ہے، کمپلیٹ کمپاؤنڈ ہوتا ہے، وہ 2 طرح سے ہوتا ہے نا، جس کو جملہ بھی کہتے ہیں، جس کو سینٹنس بھی کہتے ہیں، جس کو کلام بھی کہا جاتا ہے. وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، یا تو نامنل سینٹنسز ہوں گے جملہ اسمیہ ہوں گے، یا وربل سینٹنسز جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، ہم نے جملہ اسمیہ کے 2 کمپوننٹ دیکھے تھے، آپ کو یاد ہے نا، مبتدا اور خبر. اور ہم نے پھر کہا تھا کہ مبتدا جو ہے وہ اگر 1 ورڈ ہو تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ معرفہ، اور خبر نکرہ. پھر تینوں چیزوں میں یعنی جنجر میں، حالت میں، عدد میں وہ ایک دوسرے کے کوآرڈینیٹ کریں گے، کوآرڈینیشن ہوگی، ایک دوسرے کے تابع ہوں گے. ٹھیک ہے نا، اتنی بات تو سب کو یاد ہے، سب کو پتہ ہے، رائٹ؟ الحمدللہ. پھر ہم نے مختلف کنڈیشنز دیکھی تھی کہ یہ تو 1 ورڈ کا تھا، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا جو ہے وہ مرکب اضافی کی شکل میں بھی آتا ہے، اور جسے کہا جائے خبر بھی مرکب اضافی کی شکل میں آتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرکب اضافی کی شکل میں مبتدا تو خبر 1 ورڈ آ رہی ہے، اور کبھی جو ہے خبر جسے کہا جائے مرکب اضافی کی شکل میں مبتدا 1 ورڈ آ رہا ہے، اور کبھی دونوں ہی مرکب اضافی کی شکل میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تیسری کنڈیشن دیکھی تھی ہم نے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرکب توصیفی کی شکل میں مبتدا آ گیا اور اس کی جو خبر
خبر ہے وہ ون ورڈ آ گئی، کبھی جو ہے خبر مرکب توصیفی اور مبتدا ون ورڈ، اور کبھی دونوں مرکب توصیفی کی شکل میں آتے ہیں. یہ تیسری کنڈیشن تھی، ہے نا. پھر ہم نے چوتھی کنڈیشن دیکھی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ جار مجرور کبھی جملے میں سٹارٹ میں آ جاتے ہیں، تو ہم نے کہا تھا جار مجرور کبھی بھی جسے کہا جائے مبتدا نہیں بن سکتے، ہے نا. آپ کو بتایا تھا نا کہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے، تو وہ کیا بنیں گے؟ خبر بنیں گے. اور خبر کی طرح ہے، شبو جملہ خبر، جملے کی یعنی خبر کی شبیہ ہے، ٹھیک ہے. ایگزیکٹ خبر نہیں ہے لیکن خبر کی طرح ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ چوتھی کنڈیشن کہ مرکب جو جاری ہوتا ہے وہ خبر تو بن سکتا ہے لیکن مبتدا کبھی نہیں بنے گا. اور جب کبھی جار مجرور کو پہلے لایا جاتا ہے تو اس جملے کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. یہ بات دیکھی تھی. پھر ہم نے مرکب اضافی کو دیکھا تھا کہ مختلف انداز سے کہ نون اعرابی کیسے گر جاتا ہے. پھر ہم نے کہا تھا نا کبھی کبھی غیر منصرف اسما جو ہے وہ حالت جر میں جسے کہا جائے کسرہ قبول کر لیتے ہیں. دو کنڈیشن تھی، اگر وہ معرف باللام ہو، الف لام کے ساتھ ہو، اور وہ مضاف ہو، ٹھیک ہے. یہ دو کنڈیشنز یہ ٹپ پر رول ہے. اگر آپ کو یاد رہے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوا کسی بھی کمپاؤنڈ کو ریکگنائز کرنے میں اور اس کی حالت کو سمجھنے میں اور اس کی انالیسس میں، کوئی مشکل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو یاد رکھنی بات جو بات ضروری ہے وہ یہ کہ غیر منصرف اسما ویسے تو حالت جر میں کسرہ یا ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب یہ غیر منصرف اسما کی جو الف لام کے ساتھ آ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ حالت جر میں کسرہ قبول کر لیتا ہے اور ساتھ ہی مضاف کی شکل میں آ جائے تو پھر ٹھیک ہے. یہ دو کنڈیشن. پھر ہم نے کہا تھا جو تثنیہ اور جمع کا جو نون ہوتا ہے وہ نون اعرابی ہوتا ہے. اب وہ ہوتا کیا ہے؟ جب اس کے آگے مضاف ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ نون جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آگے سے یہ مضاف ہے، جیسے کوئی بھی جسے کہا جائے مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہے اور جو مضاف ہے وہ تثنیہ کی فارم میں یا جمع کی فارم میں، تو اس کا جو نون ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. پھر ہم نے کہا تھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرکب توصیفی کی بھی صفت آ جاتی ہے، سوری مرکب توصیفی آ رہا ہے اس کی تو صفت آئے گی لیکن مرکب اضافی کی بھی صفت آ جاتی ہے، رائٹ. تو ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ مرکب اضافی کی جب صفت آئے گی تو مرکب اضافی کو ہم بریک نہیں کریں گے. ہم دیکھیں گے مرکب اضافی کے بعد اس صفت کو لکھیں گے، لیکن اب ہم اس کو میچ کریں گے کہ وہ مرکب اضافی جو ہے یعنی یہ جو صفت ہے یہ مضاف کی ہے یا مضاف الیہ کی. اگر کسرہ آ رہا ہے تو کنفرم ہے کہ مضاف الیہ کی ہے، یعنی مراد ہے کہ اگر حالت جر ہے تو یہ صفت جو ہے وہ مضاف الیہ کی، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ مضاف کی صفت ہے. تو یہ جی یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی یہ بات اتنی سمجھ آ گئی جو ہم نے پچھلا ریپیٹ کیا، الحمدللہ. ٹھیک ہے، آج ہم ایک اور چیز کو دیکھیں گے جو کہ نیکسٹ سلائیڈ کے اندر ہم نے کچھ انا کو دیکھا تھا نیکسٹ سلائیڈ پہ کہ ہاں انا کو دیکھا تھا. ابھی ہم نے انا ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، اس سے پہلے ہم نیکسٹ آ جائیے کیونکہ ہم نے کل انا کو دیکھا تھا کہ انا کا اثر مبتدا پر ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو ڈیٹیل میں ابھی نہیں کرواؤں گی. نیکسٹ پہ آ جائیے، مرکب اشاری کو ہم تھوڑا دیکھیں گے. جی ابھی نیکسٹ سلائیڈ پہ آ جائیے. ہاں اب اچھا، اب مرکب اشاری. اب تک تو ہم نے مرکب توصیفی کو دیکھ لیا، مرکب اضافی کو دیکھ لیا، کیسے جملے کے اندر آتے ہیں اور کیسے ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہ مبتدا بن رہا ہے یا خبر بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم تھوڑا سا ڈفرنس دیکھیں گے کہ مرکب اشاری اور جملہ اسمیہ کا کیا ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے، پہلی اگزامپل دیکھیے، حاضل کتاب، حاضل کتاب، یہ کتاب. ٹھیک ہے، حاضہ اسم اشارہ ہے، الکتاب مشار الیہ. کون سا مرکب بن گیا؟ مرکب اشاری. کیونکہ ہم نے کہا تھا، ہم نے یہ کہا تھا آپ سے کہ جو مشار الیہ ہوتا ہے وہ معرف باللام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جبکہ ہمیں پتا ہے کہ اگر یہ خبر ہوتا تو پھر اس کو ون ورڈ نکرہ ہونا چاہیے تھا. اس کے برعکس دیکھیے، حاضہ کتابن، کتنا سا فرق ہے لیکن پورا سینٹنس کی سٹرکچر ہی بدل گیا. دیکھیں، حاضل کتاب اور حاضہ کتاب ان میں صرف الف لام کا ڈفرنس ہے.
الف لام لگ گیا، معرف باللام ہو گیا، یہ مشار الیہ بن گیا۔ حاذا بھی معرفہ ہے، الکتاب بھی معرفہ ہے، دونوں کی جسے کہا جائے کنڈیشنز فرق ہیں۔ حاذا جو ہے وہ مرکب جسے کہا جائے اشاری کا ہے، اور الکتاب جو ہے وہ معرف باللام ہے۔ لیکن اگر حاذا کتابون آ جائے، حاذا معرفہ مرکب اشاری ہے، اور کتابون ون ورڈ نکرہ آ جائے، ون ورڈ نکرہ آ جائے، تو یہ اس کی خبر ہے۔ تو کیسے آپ ریفرنس کریں گے کہ مشارن الیہ معرف باللام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جبکہ اگر ون ورڈ آ رہی ہے خبر تو عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ تو اب آپ کہیں گے حاذا کہ یہ کیا ہے، یہ مبتدا ہے۔ اب اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ بیسیکلی اسم اشارہ کہہ سکتے ہیں، لیکن مشار الیہ اس کو نہیں کہیں گے جو کتاب ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو مبتدا کہیں گے، اور کتاب ون ورڈ خبر آ رہی ہے، تو یہ جملہ اسمیہ بن گیا۔ نیکسٹ سلائیڈ پر آئیے، پھر میں انشاءاللہ اس کی اور ڈیٹیل بتاؤں۔ جی، اب آپ دیکھیں مشار الیہ کی صفت بھی معرف باللام ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جس کو ہم مشار الیہ کہتے ہیں، وہ بھی عام طور پر اس کی صفت بھی معرف باللام ہوتی ہے۔ جیسے مشار الیہ معرف باللام ہوتا ہے، سیم اسی طرح اس کی جو صفت ہے وہ بھی معرف باللام ہوتی ہے، معرف باللام ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیے ھذا الرجل الصادق، ھذا الرجل الصادق، جی ھذا الرجل الصادق، ھذا یہ مشار الیہ کیا ہے، یہ مرد، ٹھیک ہے، الصادق سچا۔ اب آپ کو پتہ ہے الرجل الصادق یہ چاروں چیزوں میں کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں نا۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہ دونوں جسے کہا جائے مذکر ہیں، یہ دونوں جو ہیں معرف باللام ہیں، یہ دونوں جو ہیں واحد ہیں، یہ دونوں حالت رفع میں، ٹھیک ہے، تو چاروں میں تو اس کی صفت کیا آ گئی، الرجل کی صادق۔ تو یہ مشار الیہ کی صفت کس کے ساتھ کوآرڈینیٹ، مشار الیہ کی صفت مشار الیہ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اس کا ٹرانسلیشن کیسے کریں گے، یہ اب آپ مرکب توصیفی کا جیسے آپ الٹ کے ٹرانسلیشن کیجئے، سچا مرد، یہ سچا آدمی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے آسانی سے پہچان لیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ھذا الرجل یہ مبتدا تو بن ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ مشار الیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مشار الیہ ہے، یہ خبر نہیں ہے، یہ خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری کنڈیشن دیکھیں، ھذا الرجل صادق، ھذا الرجل صادق، بہت اہم بات ہے اس میں، ٹھیک ہے، ھذا الرجل پورا یہ مرکب اشاری ہے، ٹھیک ہے، ھذا مبتدا وہو اسم اشارہ، الرجل مشار الیہ، اور اس کی ون ورڈ خبر آ گئی، الصادق کے بجائے صادق نکرہ خبر آ گئی، تو یہ آدمی سچا ہے، یہ مرد سچا ہے، یہ مرد سچا۔ دیکھیے آپ اگر آنیسٹلی اگر آپ ٹیکسٹ کو دیکھیے، سینٹنس کو دیکھیے، صرف ال کا فرق ہے، لیکن ٹوٹل انالیسس بدل گئی، ٹوٹل انالیسس بدل گئی، الحمدللہ۔ تو اب آپ کہیں گے ھذا الرجل یہ آدمی صادقون سچا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ الرجل کی یہ صفت نہیں ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی کہ یہ چاروں چیزوں میں الرجل کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں کر رہا، تو اب آپ کہیں گے کہ ھذا مرکب اشاری کہہ لیں جو کہ جملہ اسمیہ بن کر آ رہا ہے، مبتدا بن کر، اور صادقون اس کی خبر ہے، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ھذا مبتدا وہو اسم اشارہ، الرجل مشار الیہ، اور صادقون اس کی خبر ون ورڈ آ گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیے تلک الکتب، تلک الکتب، یاد رکھیے اگر مشار الیہ جسے کہا جائے جمع ہوتی ہے، یاد رکھیے تو ہمیشہ اسم اشارہ واحد مؤنث لایا جاتا ہے، یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا مرکب توصیفی میں اور بھی جملہ اسمیہ میں، رائٹ ہے نا، آپ سے کہا تھا نا مبتدا اگر جمع مکسر ہو، ٹھیک ہے، غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے تو ایسے موقع پر ہم اس کی جو صفت ہے یا اس کی جو جسے کہا جائے کیا کہتے ہیں اس کا اسم اشارہ جو ہے یا اس کی جو خبر ہے وہ ون ورڈ ہی لے کر آتے ہیں۔ تو سیم اسی طرح اس میں یہی رول ہے کہ الکتب یہ اسم جسے کہا جائے مشار الیہ، آپ کو پتہ ہے یہ جمع
ہے اور جمع میں بھی جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، کتاب کی جمع کتب، کتاب کی جمع کتب. تو اب ہم اس وقت ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ جمع ہے تب ہم جمع لے کر آئیں اور ہم کہیں کہ بھائی اس میں تو جمع آنی چاہیے، اولائی کا ہونا چاہیے، اولائی کل کتب، نہیں ایسا نہیں ہوگا. اس وقت ہم صرف اور صرف واحد مؤنث لے کر آئیں گے جب ہمارے پاس مشار الیہ جمع مکسر ہو، ٹھیک ہے. اتنی بات کس کو سمجھ آ گئی؟ اتنی بات کس کو سمجھ آئی ہے؟ جی ٹیکسٹ میں ٹائپ کیجئے، آپ لوگ ٹیکسٹ میں ٹائپ کیجئے کس کس کو سمجھ آ گئی یہ بات اور کس کو نہیں آ رہی. جی افشاں کہہ رہی ان کو آ گئی ہے، باقی بہنوں کو نہیں آ رہی. جی باقی بہنوں کو نہیں آ رہی. یا ریکارڈنگ پہ ریلائی کر رہے ہیں آپ لوگ کہ ریکارڈنگ ہوگی پھر بیٹھ کے سنیں گے. دیکھیے لائف میں اگر آپ سنیں گے نا اور آپ پارٹیسپیٹ کریں گے تو وہی کنسپٹ آپ کا اسی وقت کلیئر ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے ابھی نہیں کیا نا، پھر آپ کو پتہ ہے ہم سب کی یہ عادت ہے کہ ہم سب بھول جاتے ہیں نا. وہ آج کل یہاں تک کہ نیکسٹ ٹیوزڈے آ جائے گا پھر آپ سنیں گے نا. تو بہتر ہے کہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ پارٹیسپیٹ کرتی جائیں تاکہ جو غلطی جو سمجھ نہیں آ رہا اسی وقت میری بھی اصلاح ہو جائے اور آپ کی بھی اصلاح ہو جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جو میں نے ٹائپ کرنی سسٹر نسرین، سسٹر حمیرہ، بارک اللہ فیک. باقی بہنوں سے مجھے امید ہے کہ وہ بھی سن رہی ہوں گی، سمجھ رہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ آسان کر دے. تو یہاں پہ جو بات سمجھ آئی کہ مشار الیہ کی اگر صفت آئیں گی تو وہ مشار الیہ کے ساتھ چاروں چیزوں میں کوآرڈینیٹ کرے گی، ٹھیک ہے. وہ بھی معرف باللام ہوں گے. لیکن جملہ اسمیہ ہوگا تو پھر اس کی شیپ بالکل ڈفرینٹ ہوگی. تو آج ہم نے پھر پانچویں بات دیکھ لی کہ مبتدا جو ہے مرکب اشاری کی شکل میں بھی آ سکتا ہے اور خبر ون ورڈ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اتنی یہاں تک ہے کہ مبتدا جو ہے وہ مرکب اشاری بھی بن سکتا ہے اور خبر ون ورڈ. نیکسٹ انشاءاللہ سلائڈ کو موو کیجئے تو پھر میں اس کو اور جی سکس کنڈیشن، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا ٹرکی ہے، سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو کوئی ایسی بات نہیں. جن کو آ جاتا ہے تھوڑا سا آپ توجہ کریں گے تو سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے. بہت آسان سے الفاظ میں کوشش کروں گی سمجھاؤں. اب یہاں پہ دیکھیے مرکب اضافی اور اسم اشارہ، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے مرکب اضافی پلس اسم اشارہ، ٹھیک ہے. یاد رکھیے اشارہ اگر مضاف کی طرف ہو، ٹھیک ہے، تو مضاف کی طرف ہے. کس کی طرف ہے؟ جیسے آپ کو پتہ ہے کتاب الولدی، سمجھیے گا اس بات کو. کتاب الولدی کیا؟ لڑکے کی کتاب، لڑکے کی کتاب ہے نا، یہی ہوگا نا کتاب الولدی. اب بات یہ ہے کہ یاد رکھیے اگر جیسے کہا جائے اشارہ جو ہے مضاف کی طرف ہے، مضاف کی طرف ہے، تو یاد رکھیے اس کو ہمیشہ مضاف الیہ کے بعد لایا جائے گا، ٹھیک ہے. اگر اشارہ جو ہے مضاف کی طرف ہے، کتاب کی طرف ہے، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے جو اسم اشارہ لائیں گے وہ ہم جو کمپاؤنڈ ہوگا مرکب اضافی کا، کتاب الولدی یہ پورا کمپاؤنڈ ہے، وہ مرکب اضافی تو اس کے بعد لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں کتاب الولدی لڑکے کی کتاب، حاضہ یہ. اب ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں گے، یہ ہم کہیں گے لڑکے کی یہ کتاب، کیونکہ کتاب کی طرف اشارہ ہے نا، لڑکے کی یہ کتاب. پہلی کنڈیشن ہے. کیا پہلی کنڈیشن ہے؟ اچھی طرح سمجھے گا. اگر مرکب اضافی میں اس کے ساتھ اسم اشارہ بھی آ جائے، اب ہم کو ڈٹرمن کرنا ہے کہ یہ اسم اشارہ جو اشارہ ہے یہ مضاف الیہ کی طرف ہے یا مضاف کی طرف ہے. اگر مضاف کی طرف ہے تو اشارہ جو لکھا، جو اسم اشارہ ہے، جو اسم اشارہ اس کو ہم کہاں لے کر آئیں گے؟ اس کمپاؤنڈ مرکب اضافی کے بعد لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے. یہ بات ہو گئی. لیکن یاد رکھیے مضاف پلس اسم اشارہ پلس مضاف الیہ، اگر اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہے، مضاف الیہ کی طرف ہے، تو پھر ہم اسم اشارہ مضاف کے بعد لے کر آتے ہیں، مضاف کے بعد لے کر آتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ اشارہ اگر مضاف الیہ کی طرف ہے تو کیا کریں گے؟
جو اشارے کو اسم اشارہ کو کہاں پہ لکھیں گے؟ مضاف الیہ سے پہلے لکھا جائے گا، مضاف الیہ سے پہلے لکھا جائے گا، مضاف الیہ سے پہلے لکھا جائے گا۔ اتنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اشارہ اسم اشارہ مضاف کی طرف ہے تو اس مرکب اضافی کمپاؤنڈ کے بعد لکھا جائے گا، لیکن اگر اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہے تو ہم مضاف الیہ سے پہلے لکھیں گے، مضاف کے بعد مضاف الیہ سے پہلے۔ کتاب حاذل ولدی، کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ اس لڑکے کی کتاب، اس لڑکے کی کتاب۔ اب یہ جو حاذا ہے، کیوں ہم اس کو درمیان میں لے کر آ رہے ہیں؟ کیونکہ اشارہ مضاف الیہ کی طرف تھا۔ اس لڑکے کی کتاب، اس لڑکے کی کتاب، اس لڑکے کی کتاب۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اس لڑکا حاذل ولدی، اس لڑکے کی کتاب۔ الحمدللہ۔ تیسری اگزامپل دیکھیں، اسم اشارہ پلس مرکب اضافی۔ اب یہ پورا جملہ بن گیا، پورا کمپاؤنڈ بن گیا، پورا جملہ نامنل سینٹینسز بن گیا۔ دیکھیے حاذا کتاب، حاذا یہ کیا ہے؟ تیسری جو ہم چھٹی کنڈیشن دیکھ رہے تھے، حاذا یہ مبتدا ہے، کتاب الولدی یہ لڑکے کی کتاب ہے۔ تو کتاب الولدی کون سا کمپاؤنڈ بن رہا ہے؟ مرکب اضافی، اور یہ اس کی خبر آ رہی ہے۔ تو اب آپ کہیں گے کہ مبتدا جو ہے وہ کبھی کبھی جسے کہا جائے ون ورڈ ہوتا ہے اور اس کی خبر مرکب اضافی بن کر آ گئی۔ یعنی دونوں کنڈیشن دیکھ لی۔ اس سے پہلے والی مثال میں آپ نے دیکھا تھا کہ مبتدا مرکب اشاری تھا، خبر ون ورڈ تھا۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ مبتدا ون ورڈ ہے اور خبر مرکب اشاری کی شکل، مرکب اضافی کی شکل میں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بات پتہ چل گئی آپ کو کہ جسے کہا جائے کہ مبتدا جو ہے وہ بیسیکلی کیا کہتے ہیں، ون ورڈ بھی ہو سکتا ہے، مرکب اشاری کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو اس پیج میں جو اہم بات ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جب مرکب اضافی اور اسم اشارہ ساتھ ساتھ آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ یہ اشارہ کس کی طرف ہے، یہ کیا مضاف کی طرف ہے یا مضاف الیہ کی طرف ہے۔ اگر مضاف کی طرف ہے تو یاد رکھیے مرکب اضافی کمپاؤنڈ کے بعد آئے گا اسم اشارہ۔ ٹھیک ہے، اور اگر اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہے تو وہ مضاف الیہ سے پہلے آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر پورا کمپاؤنڈ ہے، جملہ اسمیہ ہے، تو پھر ایسے موقع پر آپ اس کو دیکھیں گے کہ حاضر اسم اشارہ بھی ہے، پلس آپ اس کو یہ بھی کہیں گے کہ مبتدا ہے، اور کتاب الولدی مرکب اضافی کی شکل میں اس کی خبر آ رہی ہے۔ تو یہ ہو گیا، یہ لڑکے کی کتاب ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ کس کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ شاباش، نسرین کہہ رہی آ رہی ہے، گڈ، ماشاء اللہ، انٹرسٹنگ ہے۔ بس ذرا سا آپ کو، جیسے ابھی آپ اس سے پہلے صفت کو دیکھ رہے تھے نا، مرکب اضافی میں صفت آتی ہے تو پھر آپ نے دونوں صورتوں میں آپ کمپاؤنڈ کے بعد ہی لے کر آتے ہیں، بیچ میں لے کے نہیں آتے، لیکن آپ کو میچ کرنا پڑتا ہے کہ وہ صفت مضاف سے میچ کر رہی ہے یا مضاف الیہ سے۔ سیم اسی طرح جب اسم اشارہ آ جائے گا تو آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہے اگر اینڈ میں آ رہا ہے کمپاؤنڈ کے تو آپ سمجھ جائیے مضاف کی طرف اشارہ، آپ ٹرانسلیشن اسی حساب سے کریں گے۔ لیکن اگر بیچ میں آ گیا، مضاف الیہ سے پہلے آ گیا، تو آپ کہیں گے کہ یہ مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ سلائیڈ کو انشاءاللہ کیجیے گا۔ چلیے اب ہم جملے کو تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو اور بات سمجھ آ جائے گی۔ حاذا جدیدن، ٹھیک ہے، یہ نیا ہے۔ ٹھیک ہے، حاذا جدیدن، ٹھیک ہے۔ حاذا آپ کو پتہ ہے مبتدا ہے، معرفہ ہے، ون ورڈ ہے، اور جدیدن اس کی نکرہ ون ورڈ خبر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات تو سب کو سمجھ آ گئی۔ اب اگین دیکھیے، البیت جدیدن، البیت جدیدن، تو یہ بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ البیت مبتدا ہے، جدیدن اس کی ون ورڈ خبر نکرہ آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں کہتی ہوں ھذا البیت جدیدن، ھذا البیت جدیدن،
ٹھیک ہے. دیکھیے حاضہ جدیدن بھی کہہ سکتے تھے، لیکن بدل کیا ہے؟ بدل بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ مزید وضاحت کے لیے کہہ لیجیے. دیکھیے حاضہ جدیدن یہ نیا ہے، مزید اس کو نا مزید بات کو کلیئر کرنے کے لیے ہم نے بتا دیا حاض البیت، یہ گھر جسے کہا جائے جدیدن نیا ہے. تو اگر آپ صرف حاضہ جدیدن کریں گے تو بھی کمپلیٹ سینٹینس ہے. حاضہ معرفہ ہے، ون ورڈ ہے، جسے کہا جائے مبتدا ہے، اور جدیدن خبر ہے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ اس کا بدل لایا بات کو کلیئر کرنے کے لیے کہ یہ گھر. اور اگر آپ غور سے دیکھیں حاض البیت، حاضہ جو ہے مبتدا ہے، وہ ہوا اسم اشارہ بھی ہے، اور آپ کہیں گے یہ البیت مشار الیہ، اور جدیدن اس کی خبر آ رہی ہے ون بٹ، اور البیت بدل بھی بن رہا ہے نا، کہ بات کو مزید واضح کر رہا ہے کہ یہ جو اشارہ ہے اس کو مزید کلیئر کر رہا ہے کہ یہ میں کہتی ہوں یہ نیا ہے. اگر میں کہتی ہوں یہ گھر نیا ہے تو مزید وضاحت ہو گئی نا. الحمدللہ. نیکسٹ مثال دیکھیے، حاضر درس سہل. ٹھیک ہے، حاضہ یہ سہل آسان ہے نا، آسان ہے. ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں یہ آسان ہے. کیا آسان ہے؟ مزید اس کی وضاحت کے لیے کہہ دیا الدرس، یہ لیسن. ساحل آسان ہے، تو آپ کہیں گے حاضر درسو، یہ آپ کا مرکب اشاری کی شکل میں مبتدا بن رہا ہے، اور ساحل ون ورڈ خبر بن رہی ہے. اور اس کو آپ اس طرح بھی انالس کر سکتے ہیں کہ حاضہ مبتدا وہ ہوا جسے کہا جائے اسم اشارہ، الدرس مشار الیہ پلس بدل، اور ساحل اس کی خبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، مونس کو دیکھیے، مونس کو دیکھیے، حاضی البیتۃ کبیرۃ. حاضی یہ کیا ہے؟ مبتدا، حاضی. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ مونس تھی نا، تو اس کے لیے دیکھیے ہم نے کہا تھا نا کہ تینوں چیزوں میں کوآرڈینیٹ کرے گا. تو آپ دیکھیے البیدۃ یہ بھی مونس ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ حاضی البیدۃ، حاضی مبتدا و ہوا اسم اشارہ، البیدۃ مشار الیہ ہے. ٹھیک ہے، وہ ہوا اور وہ بدل بھی بن رہا ہے. کبیرۃن اس کی خبر آ گئی، کبیرۃن اس کی ون ورڈ خبر آ گئی. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تھوڑا سا ایک اور دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا یہاں پہ بس آپ کو یہی بتا رہے ہیں نا کہ یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ ایسے بھی کہہ سکتے تھے وَآتَيْنَا عِيسَى مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، لیکن دیکھیں عیسیٰ مریم یہ کیا ہے؟ بدل ہے، بات کو مزید واضح کر رہا ہے. عیسیٰ جو کہ بیٹے ہیں مریم علیہ السلام کے، مریم علیہ السلام کے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے آپ کو دیکھیے کہ یہ ریڈ کلر سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے. جی جی بالکل سسٹر شبینہ، حاضر سے شروع ہونے والا جملہ اسمیہ ہوتے ہیں، بالکل بالکل ہوتے ہیں. اسی لیے آج آپ کو نیا پوائنٹ دیا نا کہ مبتدا جو ہے وہ مرکب اشاری کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور صرف اسم اشارہ کی شکل میں بھی مبتدا آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، صرف اسم اشارہ کی شکل میں اور پورے کمپاؤنڈ کی شکل میں بھی. ٹھیک ہے، الحمدللہ. حاضی دجاجۃ لبن المدیری، لبن المدیری. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا. حاضی دجاجۃ. ٹھیک ہے، حاضی ہی یہ مؤنث ہے، تو دیکھیے دجاجۃ یہ بھی چکن کے لیے پتہ نہیں یہ دجاجۃ کا ورڈ میرے ذہن سے نکل گیا، کس کے لیے آتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا اینی ہاؤ، حاضی دجاجۃ. ٹھیک ہے، یہ جو بھی اس کا ٹرانسلیشن ہے میرے ذہن سے ابھی نکل گیا. چکن کے لیے آتا ہے. ہاں جزاک اللہ. ٹھیک ہے، دیکھیے لبن المدیری. اب آپ اس کو اگر غور سے دیکھیں حاضی دجاجۃ یہ کون سا مرکب ہے؟ کون سا مرکب ہے؟ مرکبی اشاری، کیونکہ حاضہ لگ گیا نا، اور آپ کو پتہ ہے جو مشار الیہ الف لام کے ساتھ ہے. لیبنی اصل میں یہ ابنی تھا، لیکن حمزہ کی جو حرکت ہے ڈراپ ہو گئی، حمزۃ الوصل تھا. ٹھیک ہے، لبن المدیری، مدیر یعنی پرنسپل کے بیٹے کی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو چکن ہے وہ پرنسپل کے بیٹے کی ہے. تو دیکھیے لبن المدیری، اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چکن یہ مرکب اشاری کی شکل میں مبتدا اور مرکب اضافی کی شکل میں اس کی خبر آ رہی ہے.
ٹھیک ہے، یعنی دونوں مرکبات چینج ہیں، لیکن آپ کو چونکہ پرنسپل پتہ ہے اور اکارڈنگ ٹو پرنسپل آپ اس کو پہچان جائیں گے کہ کون سا مرکب بن کے یہ مبتدا آ رہا ہے اور کون سا مرکب بن کے یہ خبر آ رہی ہے۔ اب اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں حاضی مبتدا وہو اسم اشارہ الدجاجۃ، الدجاجۃ آپ کہیں گے کہ یہ اس کا مشار الیہ وہو، آپ اس کو بدل بھی کہہ سکتے ہیں لیبنی، لیبنی آپ کہیں گے کہ یہ ابن جو ہے یہ جسے کہا جائے مضاف ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ کہیں گے المدیری مضاف الیہ جو کہ خبر بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے، وہو مضاف اور المدیری مضاف الیہ۔ آگے دیکھیے حاضہ الساعۃ، یہ جو وقت ہے لیبنی لبنت الفلاح، لبنت الفلاحی سے وہی اگزامپل ہے حاضہ، یہ ساعتوں یہ مرکب اشاری بن کر مبتدا ہے، ٹھیک ہے، مبتدا بن رہا ہے، اور لبنت الفلاحی ٹھیک ہے جسے کہا جائے یہ آپ کا مرکب اضافی بن رہا ہے، مرکب اضافی بن رہا ہے، ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی تاکید آ گئی ہے، ٹھیک ہے، لبنت الفلاحی۔ تو امید ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا تھوڑا سا دیکھیے یہاں پہ آپ یہاں پہ تھوڑا سا نیکسٹ کو پلٹیجیے گا، پلٹیے گا پیج پہ، ہاں نیکسٹ پیج پہ، ہاں چلیے اب تھوڑی سی میں آپ کو سورۃ الفاتحہ کروا دوں تاکہ آپ کے سامنے رہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ ہے، مبتدا ہے، اور للہ جار مجرور اس کی خبر ہے، جار مجرور اس کی خبر ہے، چار مجرور اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ کیا کہیں گے، رب کیا ہے، رب جو ہے اگر آپ غور سے دیکھیں رب جو ہے وہ بیسیکلی مزید وضاحت کر رہا ہے ورڈ اللہ کے لیے، تو آپ اس کو اس کی صفت بھی کہہ سکتے ہیں، بدل بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی مزید صفت آ رہی کہ وہ رب بھی ہے، ٹھیک ہے، رب بھی ہے، پلس بدل بھی ہے، مزید بات کو واضح کر رہا ہے، پلس مضاف بھی بن رہا ہے، العالمین مضاف الیہ، مضاف الیہ، تو الحمد مبتدا، للہ آپ کہیں گے جار مجرور شبہ جملہ خبر، تمام تعریف اللہ کے لیے، کمپلیٹ بات ہے، مزید وضاحت ہو رہی ہے، مزید بات کو الیبریٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لفظ اللہ کی صفت آ گئی، پہلی صفت رب آ گئی، اور رب جو ہے وہ بدل بھی بن رہا ہے، مضاف بھی بن رہا ہے، العالمین مضاف الیہ، تو آپ کہیں گے کون ہے، آپ کہیں گے تمام تعریفیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، کون ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ یہ ایک اور اگزامپل دیکھیے، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ٹھیک ہے، ایک اور آیت کو دیکھیے، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 36 ہے، فَلِلَّهِ، اب آپ دیکھیے فا تو عطف کا ہے، اور جار مجرور جب پہلے آ جائیں تو وہ خبر تو بن سکتے ہیں، خبر مقدم شبہ جملہ، رائٹ، لیکن وہ مبتدا نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے اگر جار مجرور پہلے آ گیا، ٹھیک ہے، وہ بھی جسے کہا جائے خبر مقدم کے طور پر، تو یاد رکھیے خبر مقدم کو اس وقت لایا جاتا ہے جب بات کو تاکید کے ساتھ، زور کے ساتھ، اسٹریس کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ تمام تعریفیں بس اللہ ہی کی تعریف ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے، یاد رکھیے اس کا مطلب ہے تمام تعریف صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی ہے، مزید زور پیدا ہو گیا اس کے اندر، ٹھیک ہے، الحمد مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر، اور دو وجہ سے اسٹریس آ گیا، نمبر 1 جار مجرور لایا گیا، اور پھر خبر کو مقدم کیا گیا، خبر کو مقدم کیا گیا، جار مجرور بعد میں بھی آ سکتا ہے لیکن پہلے لا کے مزید اسٹریس ڈالا گیا کہ اللہ ہی کی تمام تعریف ہے، اللہ ہی کی تمام تعریف ہے۔ اب رب دیکھیے اس میں بدل بھی ہو سکتا ہے اور اس کی صفت بھی ہو سکتی ہے اللہ کی، اب ہم دیکھیں نا الحمد کے ساتھ اس کو تو میچ نہیں کر سکتے، للہ کے ساتھ میچ کر رہے کیونکہ رب کے نیچے بھی کسرہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ورڈ اللہ کی صفت ہے رب،
ٹھیک ہے. تو رب بھی یہ جسے کہا جائے آپ کہیں گے ورڈ اللہ کی صفت بھی ہے، بدل بھی ہے، مضاف بھی ہے. السماواتی، ٹھیک ہے. السماواتو، السماواتی، السماواتی جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم، یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. السماء ان سے سوری السماء، السماء، السمائی، ٹھیک ہے، اسی سے جمع بن رہی ہے. آپ کہیں گے کہ السماوات، السماواتی، السماواتی. اب یہ کیا ہے؟ مدافل ہے، مدافل ہے. ٹھیک ہے. اب واو کیا ہے؟ عطف کا. اگین رب جو ہے وہ بدل بھی ہے، صفت بھی ہے. ٹھیک ہے. اور الارضی، الارضی آپ کہیں گے جو کہ الارضی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. مضاف الیہ رب جو ہے وہ مضاف بھی ہے، بدل بھی ہے، صفت بھی ہے مزید. ٹھیک ہے. الارضی جو ہے وہ مضاف الیہ. پھر اگین دیکھیے رب، رب اگین جسے کہا جائے بدل بن گیا. اس کو آپ رب اگین صفت آ رہی ہے، ورڈ اللہ کی پہلی صفت اگین رب، سیکنڈ صفت بھی رب، تھرڈ صفت بھی رب آ رہی ہے. ٹھیک ہے. رب جو کہ بدل بھی بن رہا ہے پلس مضاف بھی بن رہا ہے. العالمین مضاف الیہ. سبحان اللہ. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض ورب العالمین. کتنی خوبصورت آیت ہے نا. تمام تعریف بس اللہ ہی کی تمام تعریف ہے. کون ہے؟ رب السماوات، جو آسمان اور زمین کا رب ہے. اور کیا؟ ورب العالمین، اور تمام جہان کا پالنے والا ہے، رب العالمین ہے. کتنی خوبصورت ہے نا، کتنی خوبصورت ہے. لاسٹ میں دیکھیے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ٹھیک ہے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. سورہ القصص، سورہ القصص کی آیت دیکھیے. سورہ القصص کو دیکھیے گا، آیت نمبر 24. ربی انی، اب دیکھیے جملہ اسمیہ سے شروع ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے. ربی ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، لیما واسطے اس کے جو انزلتا تم نازل کرے، الیہ میری طرف، من خیر فقیر، من خیر فقیر کوئی بھی خیر، فقیر. اب ہم اس کو من خیر کو جو ہے نا، اب ہم اس کو ہم خبر نہیں کہیں گے. جب شبہ جملہ بھی آ جائے اور ساتھ ہی ون ورڈ خبر آ جائے فقیرن، تو اب یہ اس کی خبر آ گئی. ٹھیک ہے. تو ربی اگر ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، ربی اے میرے رب، فقیرن میں مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، من خیر کوئی بھی خیر میں سے. تو اب یہاں پہ دیکھیے گا ربی جو ہے مبتدا ہے. ٹھیک ہے. اب انی کیسے ہوا یہ انشاءاللہ پھر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ یہ انی کیسے آیا، یہ انا سے انی بے شک میں کیسے آیا. ٹھیک ہے. تو اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں کریں گے. باقی آگے ورب آ رہا ہے انزلتا الیہ میری طرف. ٹھیک ہے. آپ اس کی گردان کر چکے ہیں. یاد آ رہا ہے کہ الہ کے ساتھ آپ نے کیا تھا نا، الہ الہما الہم. ٹھیک ہے. الیہ الینا، یاد آ رہا ہے نا. یہ وہی والی آپ کی ضمیر جو ہے مجرور متصل باہر فجر ہے، باہر فجر ہے. ٹھیک ہے. من خیر یہ آپ اس کو جار مجرور شبہ جملہ کہیں گے، اور فقیر اس کی ون ورڈ خبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ. چلیے جزاک اللہ خیر کثیرہ. یہیں تک رکھتے ہیں. آپ کی آیات کو دیکھ لیتے ہیں، اس میں اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. آیات کو لگائیے. چلیے انشاءاللہ آیات کو دیکھتے ہیں. ان الذین، ان اگین آ گیا. انشاءاللہ اس کو ابھی ہم کیے نہیں ہیں تو ہم اس کو بعد میں کریں گے. فتن المؤمنین. اب دیکھیے فتن المؤمنین، تو یہاں پہ بیسیکلی اس کو بھی ہم نہیں کریں گے. آزمائش میں ڈالا، کس کو ڈالا؟ مومنوں کو اور مومنات عورتوں کو. ٹھیک ہے. دونوں جری حالت ہے، نصبی حالت ہے نا، یعنی اس میں کام واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. فتن المؤمنین والمؤمنات. ابھی یہاں پہ آپ اس کو ویسے ہی انالیسس کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ انڈیویجول پہ، لیکن ابھی چونکہ یہ ہم نے کیا نہیں ہے تو ہم اس کو ویسے نہیں کریں گے. لیکن انڈیویجولی المؤمنین کو پورا دیکھے، اس سے میں کیوں ہے، کیا ہے، عدد کے لحاظ سے کیا ہے، پھر جینڈر کے حساب سے کیا ہے، پھر آپ اس کی اعراب کے اعتبار سے کیا ہے، پھر آپ وسعت کے اعتبار سے دیکھیں، پھر اس کو مکمل انالیسس کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. اب یہاں پہ دیکھیے فلهم، اگر یہاں پہ غور سے دیکھیے عذاب جہنم،
जहन्नम का अजाब। ये जहन्नम जो है ना ये गैर मुनसरिफ है, जहन्नम जहन्नमा जहन्नमा, ठीक है। तो अजाब जहन्नम, जहन्नुम का अजाब किसके लिए, फलाहुम, बस उनके लिए। बात कंप्लीट है, ये पूरा जुमला इसमें है अगर आप गौर से देखेंगे, ठीक है। अजाब जहन्नम, आप ये कहेंगे, आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे अजाब जहन्नम, जुमला इसमिया है, अजाबु जो है मुब्तदा है, और जहन बहुआ मुदाफ भी है, जहन्नम मुदाफिल है। और शिबु जुमला, शिबु जुमला पहले अतफ है फा का, लहुम जो है शिबु, शिबु जुमला खबर जो है मुकद्दम हो गई है लहुम, बस उनके लिए, उनके लिए अजाब जहन्नम, जहन्नम का अजाब है। सेम इसी तरह वाव अतफ का है, लाम जो है अगेन देखिए जिसे कहा जाए ये हुर्फ चारा है, लेकिन आपको पता है ला ली की बजाय हम ला लगाते हैं ना लहुम, और उनके लिए क्या है, शिब जुमला खबर मुकद्दम आ गई, अजाबुल हरीक़ी मुरक्कब इजाफी की शक्ल में, ये मुब्तदा बन गया। अजाबु ये मुब्तदा है, वहुवा मुदाफ भी है, और अल हरीक़ी मुदाफ इलैह। तो इस तरह से इंशाल्लाह आपने एनालिसिस करनी है, ठीक है। तो ये आपने, मैंने जैसे आपको बताया ना, छोटे छोटे जुमलों को ब्रेक कर लीजिए जहाँ से आपको समझ आ रहा है। तो इस तरह से आपको फलाहुम से पता चल गया जहन्नुम तक एक बात थी, और सेम अगेन अगेन कंटिन्यू हो रहा अतफ के साथ। नेक्स्ट जुमला भी जिसे कहा जाए शिब जुमला खबर मुकद्दम कर दी गई है, और मुरक्कब इजाफी की शक्ल में जो मुब्तदा आ रहा है वो मौखर कर दिया गया है, ठीक है। इन लजीना सेम इसी तरह आप करेंगे, लहुम जन्नातुन, ये आप करके देखिएगा, क्या देखते हैं कि आप कैसे करते हैं, कि आपको क्या लग रहा है, लहुम जन्नातुन से कैसे इसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है। थोड़ा ताहती हल अनहारू, थोड़ा सा अगर आप करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा बिइज़्निल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। अब देखिए ज़ालिकल फौजुल कबीर, अब इतना हटा दीजिए, पूरा ये जुमला है, ये बड़ी कामयाबी है। अब आपने अभी किया है, हाजा किया है ना, हाजा हाजा, तो जालिका भी इसमें इशारा है, ठीक है। अल फौजुल कबीर, अल फौजुल कबीर, तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। तो आपने इसको करना, मैं देखूंगी कि आप कैसे करते हैं, बस मुझे देखना है कि आप कैसे करते हैं, कि आप इसको क्या क्या लिखते हैं, जालिका को क्या लिखते हैं, अल्फौजुल कबीर को कौन सा मुरक्कब बनाते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। चलिए जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक, इंशाल्लाह यहीं पे हम रोकेंगे। आपने इसी तरह इन्ना बतशा, इसको भी देखिएगा, ये भी आप आराम से कर लेंगे। इन्ना बतशा रब्बिका पूरी खबर आ रही, इन्ना की वजह से बतशू से बतशा बन गया, ठीक है। रब्बिका, रब्बिका, ठीक है, आपके रब की लशदीद वन वर्ड खबर आ रही है लेकिन ताकीद के साथ। एनी थोड़ा सा आप एनालिसिस करके देखेगा, इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन आप करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फीक। इंशाल्लाह यहीं पे कंप्लीट करते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिस्टर शबीना, ये मैं देखूंगी आप में से कितने लोग, आपका जो होमवर्क है बस आपने इसी तरह एनालिसिस करना, जिस हद तक, चाहे गलत करें सही करें, इंशाल्लाह आप करेंगे ना। कोई हम वो तो नहीं है ना, कोई ऐसी क्लास की कोई डांट पड़नी है, कोई रिजल्ट। इंशाल्लाह जब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको एक क्विज फॉर्म में भी दूंगी और एक रिटन फॉर्म में भी आपको ईमेल में या पीडीएफ डाल दिया जाएगा ग्रामर वाले ग्रुप में। तो आप लोग खुद से टेस्ट करें, ताकि कोई मसला नहीं होगा, गलत भी होगा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, सिर्फ इतना होगा कि आपको अपनी असेसमेंट समझ आ जाएगी कि आपको कितना समझ आया, ठीक है। चलिए जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।